کوئی خرابی ایسی نہیں تھی جو اتنی زیادہ نہ ہو کہ اس دور کو اس خرابی سے منسوب کیا نام لیا جا سکتا تھا۔ شرک اتنا زیادہ تھا کہ 360 دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اجتماعی بت و اجتماعی بھگوان کے طور پر توحید کے سب سے پہلے گھر کعبے میں رکھی ہوئی تھی۔ ہم لوگ آج ہندوستان بھر میں جاتے ہیں، ہندوستان شرک پرستوں کا اور مشرکین کا وطن ہے، بت پرستوں کا وطن ہے۔ بڑے بڑے آشرموں میں، رشیکیش، ہریدوار میں، اور بڑے بڑے منادر میں جانا ہوتا ہے۔ کسی بھی مندر میں ہمیں کچھ 100 بت بھی رکھے ہوئے نہیں ملتے، 100 200 بھی نہیں، اور وہاں کعبے میں 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، 360۔ اس کے علاوہ اپنا بت الگ ہوتا تھا، جس خدا سے اسے آستھا ہوتی تھی وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہر آدمی کہیں جائے گا پہلے اسے ڈنڈوت کرتا تھا، پھر اپنے مسئلے کو شروع کرتا تھا کام۔ تو اس دور کو دور شرک بھی کہا جا سکتا تھا، شرک کا دور، بت پرستی کا دور۔ بے حیائی اتنی تھی کہ کوئی میلہ ٹھیلا، کوئی تقریب، شادی ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں ننگی عورتوں کے ناچ نہ ہوتے ہوں۔ خاص اوقات میں جب آدمی کو طواف کو ذرا زیادہ مقبول بنانا ہوتا تھا تو کپڑے اتار کر ننگے طواف کیا کرتے تھے۔ جس اعلان کی اہمیت کو برادری قوم میں زیادہ بڑھانا ہوتا تھا تو کپڑے اتار کر کوہ صفا پر ایک آدمی اعلان کرتا تھا، انی نذیر العوریاں، میں ننگا ڈرانے والا ہوں، میری بات توجہ سے سنو۔ تو اس دور کو دور بے حیائی اور بے شرمی بھی کہا جا سکتا تھا۔ شراب اس قدر عام تھی کہ جس کے یہاں جتنی زیادہ قسم کی شرابیں اور پرانی شرابیں ہوتی تھی اتنا زیادہ اس کا خاندان معزز سمجھا جاتا تھا۔ حج کے زمانے میں، حج پہلے سے ہوتا تھا جاہلیت میں، تو عرفات میں جو ہے وہ اسٹیج لگا دیے جاتے تھے، بڑے بڑے زبان دان خاندان کے کھڑے ہو جاتے، اپنے خدا کی بڑائی نہیں بیان کرتے تھے، اپنے خاندان کی عظمت، تعریف، اپنی ناک کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے زیادہ شراب پر ذکر ہوتا تھا، ہمارا خاندان اتنا معزز ہے، اتنے قسم کی شراب ہے، اتنے سال پرانے مٹکے ہمارے یہاں موجود ہیں، اتنے ہیں۔ بہت زیادہ تربیت دینے کے بعد جب مدینہ میں شراب حرام ہوئی تو حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب اس طرح بہہ رہی تھی جیسے تیز بارش میں رو کا پانی بہتا ہے، اس طرح تھا۔ تو اس دور کو دور نشہ، دور شراب بھی کہہ سکتے تھے۔ ظلم اتنا تھا، جو جتنا زیادہ ظلم کرنے والا تھا وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ سمجھا جائے کرتا تھا۔ اس زمانے میں دو بڑی پاور تھی، ایک روم اور ایک ایران۔ جیسے ابھی مصر اور وہ روس اور امریکہ تھے کچھ دن پہلے، اب تو روس کا تو ختم سا ہو گیا ہے، لیکن یہ دو طاقتیں سمجھی جاتی تھی۔ اس طرح روم اور ایران دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ان کے یہاں دربار میں جو مظالم اور جو درباری روایات تھیں وہ ایسی ظالمانہ تھی کہ ان کو سننا اور پڑھنا مشکل ہے۔ وہ کیسے لوگ دیکھتے ہوں گے اور کیسے لوگ کرتے ہوں گے۔ مثلاً کسریٰ کے یہاں ارناڈ نے لکھا ہے کہ ایک درباری رسم یہ تھی کہ جب کوئی وی آئی پی مہمان آتا تھا تو ایک گورے نوجوان غلام کو پکڑ کر لایا جاتا تھا، خوبصورت سے خوبصورت کو، اس کے چاروں طرف روڑ یا روئی لپیٹی جاتی تھی، اس میں گھی ڈال کر اس کی مشال بنا کر اس کی روشنی میں مہمان کھانا کھاتا تھا۔ اب جب اس کے جسم میں آگ لگتی تھی اور وہ چیختا بلکتا تھا تو سوچتا تھا مہمان کہ میری زیادہ اچھی خاطر کی۔ تو اس دور کو دور ظلم بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو زبانوں کو پیدا کرنے والے ہیں، نہ اس دور کا نام دور بے حیائی رکھا اللہ نے، نہ اس دور کا نام دور شرک و بت پرستی رکھا، نہ اس دور کا نام دور شراب و نشہ رکھا، نہ اس دور کا نام دور شباب رکھا، نہ اس دور کا نام دور ظلم رکھا۔ اس دور کا نام اللہ نے رکھا ہے دور جاہلیت، اس لیے کہ ساری خرابیاں جہالت کی وجہ سے تھی۔ انہیں معلوم نہیں تھا ہمارا بھلا کیا ہے، ہمارا نفع کیا ہے، اچھا کیا ہے۔ تو اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی بندوں پر رحم آیا، اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا، اور آپ نے آپ پر قرآن مجید کی غار حرا پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی جو میں نے آپ کو پڑھی ہیں۔ اس میں فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، تقریباً 650 سال کا وقفہ ہے۔
یہ پوری انسانی تاریخ میں بعض دفعہ تو ایک ایک زمانے میں کتنے نبی ہوتے تھے، یہ اس خاندان کے لیے اس خاندان کے لیے، لیکن جب سے انسانیت قائم ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے وقت تک سب سے لمبا وقفہ نبوت کا یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 650 سال تقریباً کوئی نبی نہیں آیا۔ آسمان کا رشتہ زمین سے کٹا رہا، پھر آسمان کا دروازہ رحمت کھلا اور بندوں پر اللہ نے رحمت برسائی، تو سب سے پہلی آواز لگائی غار حرا میں، اقرا، پڑھو، سیکھو، یہاں سے شروع ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے، اس پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہ نہیں فرمایا آمین ایمان لے آؤ، یہ نہیں فرمایا اصلی مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے سامنے کسی کو شریک نہ کرو۔ سب سے پہلی آواز لگائی پڑھو، سیکھو، جانو، اس لیے کہ انسان کی یہی ضرورت تھی۔ آدمی جب تک جانے گا نہیں تو مانے گا کیسے، سیکھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا نا، تو یہاں سے شروع ہوتا ہے اسلام۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو آپ نے فرمایا میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے رودنے کے لیے آیا ہوں۔ جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور آپ نے اقرا کی آواز لگائی اور سوئچ دبا دیا، جیسے گھپ اندھیرے میں لائٹ کا سوئچ دبا دیا جاتا ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں علمی انقلاب برپا ہو گیا۔ اس سے پہلے کی دنیا جاہلیت کے گھپ اندھیرے میں ڈوبی دنیا، اور اس کے بعد کی دنیا 100% علمی انقلاب کی دنیا، ہر جگہ علم، دنیا کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا علمی ترقی نے، کیا کیا چیزیں ایجاد کی، کیا کیا چیزیں تلاش کی اپنے جو ہے تحقیق میں، اور اس میں جو ہے انسانیت نے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھو اپنے رب کے نام سے، اپنے پالنہار کے نام سے، اس رب کے نام سے، اس خدا کے نام سے جو تمہاری دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ چونکہ انسان کو فطرتاً لالچی پیدا کیا گیا، جس سے اس کا مطلب نکلنا ہے، آدمی اس کا قدر کرتا ہے، اس کا نام لیتا ہے، اس کی ماننے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہا اقرأ بسم رب کے نام سے پڑھو۔ رب کے معنی ہے پیدا ہونے سے لے کر دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کرنے والا، ساری ضرورتیں پوری کرنے والے، ماں کی چھاتیوں میں آنے سے پہلے، ہمارے آنے سے پہلے دودھ بھیجنے والے رب۔ کیسے رب ہیں، کتنی نعمتیں ان کی، انعامات در انعامات در انعامات آدمی استعمال کرتا ہے۔ کیسے اللہ ہے، کیسے وہ رب ہیں، وہ رب جو تم سے اتنی ممتا کر رکھنے والے، کتنی ممتا رکھنے والے کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں کسی نے درخواست دی تھی کہ اللہ ہمیں دانت بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں آتا، اللہ ہم کھائیں گے کیا، لیکن ہمارے آنے سے پہلے اللہ نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیا، ماں کے دل میں ممتا بڑھ دی اللہ نے۔ معذور بچہ جو پخانہ پیشاب بستر پر کرتا ہے، ایسے معذور بچے کی خدمت کے لیے کیسے خدمت گزار کرو۔ بوڑھے ماں باپ ذرا بیمار ہو جائے، فالج میں یا کسی اور اس میں کسی بیماری ہو جائے، اور ذرا مدت لمبی ہو جائے ان کی بیماری معذوری کی، تو اچھے شہید بچے ہم سے ملاؤں سے دعا کو کہنے لگتے ہیں حضرت اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، 1 سال ہو گیا، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، بس اللہ مسئلے کو حل کر دے، اللہ خیر کر دے۔ خیر کر دے کا مطلب آپ سمجھ گئے؟ خیر کر دے کا مطلب یہ ہے کہ الہی چھین لے یہ زندگانی، اب وہ باپ بیمار سے تنگ آ گئے ہیں۔ 5-7 بچے ہوتے ہیں، ایک ماں باپ بوجھ سمجھ کر پلتے ہیں تو 1-2 سال، اور 5-7 بچوں کو ایک ماں باپ شوق سمجھ کر پالتے ہیں، اس سے زیادہ معذوری میں لمبی مدت تک 10 سال۔ تو یہ ممتا کس نے دی؟ یہ اللہ کے رحمت کا ایک قطرہ سب ماں کو دے دیا، ماں کے کلیجے نکال دیے، ایسا خدمت گزار بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ماں باپ۔ کیسی چیزیں، ایک نعمت، ایک سے ایک قیمتی نعمت، ایک سے ایک قیمتی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، وہ رب ہے، اس رب کے نام سے پڑھو، اس رب کے نام سے پڑھو، اسے مت بھول کے پڑھو۔ یہ چونکہ انسانی ضرورت تھی ہے، اگر یہ پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد اللہ کو بھول کر پڑھے گا تو پھر اس علم سے یہ بندوں انسانوں کو ہلاک کرنے کے آزاد تیار کرے گا، اور ہمیشہ اس صلاحیت کو، علمی صلاحیت کو لوگوں کو نقصان پہنچانے میں، دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرنے میں برپا کرے گا ایسا صورت ہوگی۔ اور جب اس میں رب کو بیان کر پڑھے گا، اللہ کو یاد کر کے پڑھے گا،
تو اپنی علمی صلاحیتوں کو اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانے میں، خیر پھیلانے میں، سماج کو اچھا بنانے میں، اس میں صرف کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ایک علمی انقلاب برپا کیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ نے دیکھو تو صحیح کیسی معمولی چیز سے تمہیں کیسا شاہکار مخلوق پیدا کیا، خلق الانسان۔ اقرأ وربک الاکرم، پہلے سبق میں کیا بات کہی گئی ہے؟ اقرأ اور پڑھو، آپ کا رب، آپ کا پالنہار، آپ کا پروردگار اکرم ہے، کریم۔ دیکھیے ایک لفظ ہے رحیم، ایک لفظ ہے کریم، دونوں کے معنی ہیں مشفق و مہربان، کرم والا۔ لیکن کریم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ بغیر مانگے دینے والا۔ ہمیں ان میں مانگا تھوڑا ہی تھا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیجی، ہم نے مانگا تھوڑا ہی تھا، ماں کے دل میں ممتا بھیجی، تو وہ ایسے ہیں۔ اور کریم کے مطلب اکرم، اس کی سب سے زیادہ کرم والا، سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، اس کا نام لیا اقرأ وربک۔ وہ ایسا دینے والا، ایسا تمہارا خیال کرنے والا، ایسے احسان در احسان کرنے والا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، جس نے تمہیں قلم انسان کو قلم سے وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سبق میں قرآن مجید کے جس احسان کا ذکر کیا وہ کیا تھا؟ قلم کے ذریعے وہ سکھانا جو انسان نہیں جانتا، یعنی لکھنا پڑھنا سکھایا، یوں کہیے لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات احسانات ہیں جن کو گن بھی نہیں سکتے، ایک سے ایک قیمتی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے سب سے پہلی وحی میں جس احسان کا ذکر کیا، کیا ذکر کیا؟ اپنی صفت اکرمیت اور ربوبیت کے ثبوت کے طور پر۔ اللہ تمہاری ساری ضرورتوں کو تمہارے چاہے بغیر اور تمہارے خیال سے پہلے تیار کرنے والا رب، اور وہ جو سب بغیر طلب کیے تم پر احسان در احسان سب سے زیادہ کرم کرنے والا رب ہے، اس نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہیں لکھنا پڑھنا قلم کے ذریعے وہ سکھایا جو نہیں جانتے تھے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی تمام نعمتیں جتنی اللہ نے بندوں پر نازل کی ہیں، اس سے قیمتی نعمت ہے لکھنا پڑھنا سکھانے سے بڑی کوئی اور اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ انسان اپنے بچوں کے لیے انتہائی شفیق اللہ نے ممتا بھری ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بس جو ہے دنیا اور آخرت کی ہر خیر اپنے بچوں کو دے دے۔ بچوں کے لیے آدمی جیتا ہے، اور ماں باپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ آدمی اپنے سے اوپر کسی کو چڑھنا پڑھنا پسند نہیں کرتا، لیکن صرف اولاد کو چاہتا ہے کہ میں اگر ٹیچر ہوں تو میرا بچہ پروفیسر بن جائے، میں اگر پولیس انسپیکٹر ہوں تو میرا بچہ ایس پی ڈی آئی جی بن جائے، میں اگر یہاں کا منسٹر ہوں اسٹیٹ کا تو میرا بچہ سینٹر میں کیبنٹ منتری بن جائے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے نہیں اپنی اولاد کو اپنے زیادہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو جی رہے ہیں بچوں کے لیے ہی، کہتے ہیں کہ ہم دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بے ایمانہ کر رہے ہیں بچوں کے لیے، تو یہ تو خیر بہت غلط خیال ہے۔ اگر بچوں کو خوش دیکھنے کے لیے ہم دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، بے ایمانہ کر رہے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ فی الحرام شفاء، اللہ نے حرام میں شفا رکھی ہی نہیں ہے۔ اب اگر حرام میں راس آنے لگا مال، بے ایمانے کا مال لوٹ لیا تھا، ڈول کاٹ لی کسی طرح کا، اور کسی کے دوسرے کے کھیت دبا کر بچے کو دے دیا، یا کوئی اور لوٹ لیا، زمین مافیا بے ایمانہ دھوکے سے کما کر بچے کا مکان بنا دیا، گھیر بنا دیا، اور وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اگر اسے راس آنے لگا تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اگر حرام مال راس آنے لگا اور کچھ ہوا نہیں، حادثہ دنیا میں آفتیں نہیں آئی اور آپ کو اللہ نے متنبہ نہیں کیا، تو اس کو کہتے ہیں استدراج، ڈھیل ہو جانا۔ ماں باپ بھی جب اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں آخری درجے میں تو روک ٹوک چھوڑ دیتے ہیں نا، بھائی ہم نے تو آگ کر دیا، وہ تو میرا ہے ہی نہیں، ہم اپنا سمجھتے ہی نہیں، کر لے جو کرے۔ لاڈ لے، کسی شاعر نے کہا ہے لاڈ لے بیٹے کی بربادی کا ساما ہو گیا، ماں نے بیٹے کی خطا پر ناگواری چھوڑ دی۔ ماں نے اگر بیٹے کو منع کر دیا تو سمجھو اب روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا، تنبیہ کرنی چھوڑ دی، تو سمجھو بیٹا برباد ہو کر ہی رہے گا۔ تو ایسے اللہ جب چھوڑ دیتے ہیں ڈھیل، اگر حرام مال راس آ گیا تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ اگر راس نہیں آئے تو یہ بھی سمجھ لیجئے
امام غزالی نے 8 روایتیں نقل کی ہیں احیاء العلوم میں کہ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انسان کو جب کھڑا کریں گے تو سب سے پہلے لوگ حقوق مانگنے کے لیے آئیں گے تو اللہ مقدمہ دائر کریں گے. تو جو لوگ مقدمہ اس کے خلاف اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے وہ اس کے بیوی بچے ہوں گے سب سے پہلے, اور وہ اللہ کے سامنے فریاد کہیں گے اللہ ہمارے نان نفقے خرچے و خرچے کی ذمہ داری آپ نے ہمارے باپ, بچے تو کہیں گے ہمارے باپ کے ذمہ رکھی, بیوی کہے گی ہمارے شوہر کے ذمہ رکھا, اللہ انہوں نے ہمیں حلال نہیں کھلایا حرام کھلایا, اور حرام کھلانے کی وجہ سے ہم برائیوں میں مبتلا ہو گئے, گناہوں میں مبتلا ہو گئے. اللہ ہمارے سارے گناہ اصل میں ہمارے ماں باپ کے کرم کی سزا ہیں. اللہ تو پھر ہمیں کیوں سزا ملے, ہمارے باپ کو ہی ملنی چاہیے دگنی سزا. ربنا ہؤلاء یضلون فاتہم عذابا ضعفا فی النار, اللہ ان کو دگنا عذاب دیجئے, ہمارے حصے کا بھی ان کے حصے کا بھی, ہمارے سامنے ان کو دوزخ میں ڈال کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی کیجئے. جن کو سخی کرنے کے لیے دوسرے کا مال کاٹ کے عزم کر کے دے رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. اس لیے کتنی کم عقلی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس آدمی کی حماقت اور بیوقوفی پر مجھے خیال طرز آتا ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. اپنی آخرت برباد ہو رہی نا حرام مال کما کر, اور دوسرے کی دنیا یعنی ماں باپ بچوں کی یا بیوی کی دنیا بن رہی ہے. تو یہ ہے. تو اگر کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں چونکہ انسان اپنے بچوں پر بے حد شفیق ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بچوں کو اپنے خوش حال دے کے اس کو ہر نعمت جو اس کے بس کے ہو زیادہ سے زیادہ ان پر احسان کرے, تو اس سے زیادہ کوئی کرم اور اس سے زیادہ شفقت و رحمت کی اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کی بات نہیں ہو سکتی کہ ان کو لکھنا پڑھنا علم دکھا دے, انہیں علم کی دولت سے مالا مال کر دے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی خصوصاً ماں باپ کی اپنے بچوں کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی حق تلفی اور ظلم, یہ اس سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھے, بچے جاہل رہ جائیں, بچے جاہل بگڑ جائیں. اور یہ بات سمجھ لیجئے بچے اگر بگڑ رہے ہیں تو ہماری کمی کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. بچے جو بگڑ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ, فطرت الاسلام ایک روایت میں ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. کوئی بچہ کافر مشرک پیدا نہیں ہوتا, یہودی نصرانی, کوئی بچہ چور ڈاکو بھی پیدا نہیں ہوتا, سب پاک باز اور ولی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بچہ جب مر جاتا ہے آدمی اس کا حساب کتاب ہی نہیں ہے کوئی, اس لیے کہ وہ تو معصوم ہے. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو معصوم ہوتا ہے نا, بالکل معصوم نبی ہے یا معصوم بچے ہیں, بس دو ہی ہوتے ہیں معصوم, بس یہ معصوم ہوتے ہیں. تو ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں, مجوسی بناتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں. تو یہودی مجوسی یعنی بگاڑتے ہیں ماں باپ, یہ نہیں کہا اسے مومن بنا دیتے ہیں, ولی بنا دیتے ہیں, متقی بنا دیتے ہیں, یہ نہیں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اصل میں جو بنانے کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اسے ادا نہیں کیا, تو انہوں نے اسے کیا کیا, وہ بگڑ گیا. سیکھنے کی جب اسے صحیح علم مسلمان بنانے کی, اس میں رب کے ساتھ علم سکھانے کا جب وقت تھا, وہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی. جب ادا نہیں کی آپ نے, اسے ماحول فراہم نہیں کیا, اسے اچھے مدرسے میں پڑھایا نہیں, مدرسہ مہیا نہیں کیا, دینی تعلیم کا ماحول نہیں دیا, تو وہ کیا وہ سیکھنے کی عمر ہے, چوری سیکھی, ڈاکہ سیکھا, دوسری چیزیں سیکھی, تو بس ہو گیا, بگڑ گیا. تو بگاڑنے کی ذمہ داری ہماری ہے. جو بگڑا ہے کہتے ہیں بگڑ گیا, ہم نے تو کوشش نہیں کی, بگاڑا ہم نے. مسجد میں رات کو اندھیرا ہو رہا ہو تو کیا کہیں گے مؤذن صاحب اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ تو اندھیرا کر نہیں رکھا, اس نے کیا کیا, روشنی جلانے کی ذمہ داری تھی, اس نے روشنی نہیں جلائی, چراغ نہیں جلایا اس نے. تو سب کیا کہتے ہیں زبان سے, اندھیرا کیوں کر رکھا ہے مؤذن صاحب, ملا جی اندھیرا کیوں کر رکھا ہے مسجد میں؟ تو اندھیرا کر نہیں رکھا, اصل میں اس نے اپنی ذمہ داری روشنی جلانے کی ادا نہیں کی. اس طرح والدین نے بھی اپنی ذمہ داری اس کو اچھا بنانے کی جو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ادا نہیں کی. اور اگر آپ نے خالی چھوڑ دیا اسے تو خانہ خالی دیومی گرد, خالی رہے. خاص طور سے بچے کی وہ عمر جو بہت حساس ہوتی ہے, بہت زیادہ سیکھنے کی ہوتی, چڑھتی عمر جو بچے کی ہوتی ہے, اس میں آدمی کو بھوک بھی بہت لگتی ہے, زیادہ کھاتا ہے. چھوٹا سا بچہ اتنا کھا رہا ہے تو حیرت,
اس طرح اس کی جاننے کی بھی بھوک اتنی زیادہ ہوتی ہے. اگر اس کو خاطر خواہ موقع بھوک کے لیے اس کی غذا دماغ کی علم نہیں دیا جائے گا تو خانہ خالی دیو میں گرت. کہتے ہیں نا جن خالی گھر کوئی ہو تو بھوت رہنے لگتے ہیں نا, اس میں یہی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تشریف لے جا رہے تھے, ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. اللہ کے نبی سلام میں پہل کرتے تھے. سلام کرنے والے کو 70 نیکیاں ملتی ہیں, جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے. افسوس یہ ہے کہ ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے, ورنہ اگر میں کہوں کہ اس جلسے سے جو اس دروازے کو جائے گا نکل کر اس کو ملیں گے 70 روپے, اور جو ادھر کو بڑے والے دروازے کو جائے گا تو 1 ملے گا, تو چاہے مغرب کا وقت ہو جائے سب ادھر ہی کو نکلیں گے. ہوگا کہ نہیں؟ تو کیا 1 روپے 1 نیکی کا کوئی مقابلہ ہے؟ 1 نیکی کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلے جائے گا ہمیشہ, اور سارے محشر میں ملے گی نہیں 1 نیکی, 70 نیکیاں. لیکن ہم سلام میں پہل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. حضرت جنید بغدادی ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. تو وہ تشریف لے جا رہے تھے, جا رہے سامنے سے, تو وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, اسے دیکھ کر منہ پھیرا اور نکل گئے. مریدوں کو خیال ہوا حضرت تو ہمیشہ سلام کرتے تھے, اسے جانتے ہیں مسلمان ہے, پھر کیوں نہیں اسے سلام کیا. جب واپس آئے تو وہی شخص بیٹھا ہوا تھا ٹھالی, اب واپس آئے تو وہ ایک تنکے سے لائنیں کھینچ رہا تھا زمین پر, ایسے ہی بیٹھا ہوا. تو انہوں نے بڑے اتفاق سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ان کا وعلیکم السلام. مریدوں کو بڑی حیرت ہوئی, جاتے وقت تو سلام نہیں کیا, منہ پھیر لیا, اور آتے وقت اتنی اتفاق سے سلام کیا. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات تھی؟ کہ جاتے وقت یہ خالی بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے کمر پر ایک شیطان بیٹھا تھا جو اس کے کان کھینچ رہا تھا, ناک کھینچ رہا تھا, کبھی منہ بنا رہا تھا اس پر, اس کا مذاق کر رہا تھا, اس سے کھیل رہا تھا. تو مجھے اچھا نہیں لگا, میں جلدی سے منہ پھیر کے نکل گیا, اور واپسی میں بگاڑ میں لگ گیا. کوئی کام کرنے لگا تو شیطان منہ پھیر کے بھاگ گیا. کہتے ہیں نا خالی سے بگاڑ بھلی ہے, ایسی بات نہیں ہے. خالی جب رہے گا تو ظاہر ہے ہمارے یہاں بچوں کا ایک عمر خالی میں گزر جاتی ہے, خیال ہی نہیں ہمیں ہوتا کہ ہمیں ان کی دین کے اندر دین پیدا کرنا. ہمارے اور میرے بزرگوں, جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں حساس رہتے ہیں, تبھی وہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ ان کے بچے اپنی فطری اسلامی فطرت پر باقی رہتے ہیں. میں نے آخری صفحے کے موقع پر لکھا ہے ایک واقعہ, یہ دارالعلوم دیوبند پوری دنیا میں فیض ہے اس کا. کہاں دنیا, کبھی میں وہاں 7 ملکوں کے سفر سے آیا ہوں, کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں جو ہے عظمت کے ساتھ نام لینے والے نہ ہوں, اور وہاں ادارے نہ ہوں دارالعلوم دیوبند کے سلسلے کے. ہر جگہ لوگ ملتے ہیں, اور وہاں بڑے بڑے ادارے جہاں بالکل کوئی تعلیم کا نظام نہیں تھا, ہانگ کانگ میں, ایسے ایسے ملکوں میں, بینکاک میں, تھائی لینڈ میں, ایسی جگہ. تو کیسے ہوا یہ نور؟ ایک انار کے پیڑ کے نیچے, کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں تھا, وہ چھپر بھی نہیں تھا, ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک محمود شاگرد, ایک استاد, ایک محمود شاگرد, دونوں شاگرد بھی استاد محمود اور استاد بھی محمود. شاگرد تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور استاد کون ہے؟ حضرت ملا محمود صاحب پھلتی, پھلت کہتے ہو. کیا چیز تھی جس کی وجہ سے نور پیدا ہوا ان کے شاگردوں, ان کے سلسلے میں کیسے برکتیں آئیں؟ وہ کیسے کہ انہوں نے بچوں کی اپنی, کیا ان کے یہاں مزاج تھا, کس کا نام تھا دین ان کے نزدیک, دین کیسے دین پڑھاتے تھے, کیسے دیندار بناتے تھے. ان کے ایک بیٹے تھے مسعود, ایک کا نام تھا سعود, ایک 6 سال ایک 8 سال تقریباً. بڑے خوبصورت تھے. حضرت مولانا محمود صاحب بھی بہت خوبصورت تھے, بچے بھی بہت خوبصورت. وہ کھیل رہے تھے عصر کے بعد, ایک بھاگتا تھا پھر پکڑتا تھا دوسرا, پھر دوسرا بھاگتا تھا پھر پکڑتا تھا, اس طرح. تو مسعود آگے آگے دوڑ رہے تھے, سعود نے اسے پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے. تو دوڑتے دوڑتے مسعود نے چھپڑ سے ایک تنکا توڑ لیا. دوڑتے دوڑتے جیسے بچہ ہوتا ہے ڈس بیلنس ہوئے یا کچھ ہوا, اسے پکڑنا چاہ رہے تھے کسی طرح. چھوٹے بھائی نے دیکھا کہ بھیا نے بغیر اجازت کسی کے چھپڑ سے تنکا توڑ لیا ہے, اور اماں کہتی ہیں کہ حساب دینا ہے, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, بدلے کا دن ہے, حساب دینا ہے. اللہ نے پکڑ لیا تو بھیا کیسے جواب دیں گے؟ رونے لگے پھوٹ پھوٹ کر. کیا ہوا بھیا؟ بھیا آپ نے بغیر اجازت چھپڑ سے تنکا توڑ لیا. اماں کہتی نہیں کہ وہاں کیا ہوگا, پھر وہ بھی رونے لگے, دیر تک گلے ملے روتے. کیا کہہ رہی, چلو اماں کے پاس ہی چلتے ہیں, اماں بتائیں گی. اماں کے پاس آئے, اماں بھیا مسعود نے بہت بغیر اجازت چھپڑ سے تنکا توڑ لیا اور اللہ نے پکڑ لیا ان کو میدان محشر میں, پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ اب اس پر جو ہے بڑے ماں نے یہ نہیں کہا میرے بچے کوئی بات نہیں, اتنی سی بات ہے, تنکا ہی تو توڑ لیا, اللہ معاف کر دیں گے, یہ نہیں کہا. ماں نے اور بڑھایا جذبہ, بیٹا ہاں بات تو صحیح ہے, پکڑے جاؤ گے تو بالکل لگ گیا, دوزخ کی آگ تو اتنی خطرناک ہے,
اس میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے، ایسا بتایا. کیا کریں اماں کہ جاؤ خالہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو بھیا نے بغیر اجازت تنکا توڑ لیا، آپ ہمیں سزا دے دیجیے یا معاف کر دیجیے، لیکن کل کے پکڑ سے ہمیں بچائیے. وہ گئے، جا کے ان سے کہا خالہ بڑے بھائی کی تو ہمت نہیں ہو، ان سے تو تنکا ٹوٹا تھا. انہوں نے تو سمجھ رہے تھے میں نے تو جرم کیا ہے، میں تو گناہ گار ہوں. تو انہوں نے جا کر کہا کہ وہ تنکا توڑا ہے، آپ معاف کر دو. انہوں نے کہا کہ اس نے بھی یہ نہیں کہا فوراً معاف کر دیتی، اس نے اپنے بچوں کو بلایا. ماحول بن گیا تھا دینداری کا، پھیلتا نا جب ہوتا نا، تو اس نے بچوں کو بلایا. بچوں دیکھو تمہارے بھیا آئے، کیا کہہ رہے ہیں، کہیے ذرا بتائیے. تو بھائی بچوں کے سامنے کہلوایا تاکہ انہیں بھی پتہ لگے کہ دین کس کا نام ہے، حساب کتاب کی فکر کتنی ہونی چاہیے. پھر اس نے کہا کہ جاؤ تم اپنے ابا کو بلا کے لاؤ. پھر ابا کو بلایا، پھر ابا کے سامنے پوچھوایا. پھر انہوں نے کہا بیٹا گلے لگایا، وہ کہا معاف تو کر دوں گی لیکن ایک شرط ہے. کیا ہے؟ میں دودھ گرم کر رہی ہے کہ ایک پیالہ دودھ پی لو گے تو میں معاف کر دوں گی، نہیں تو کروں گی. کہ نہیں جو شرط آپ کو ہو ٹھیک ہے. تو گرم دودھ کیا، بالائی ڈالی اور اسے جو ہے پیالہ پلایا محبت سے، انہیں گلے لگایا. جاؤ میرے بچوں، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے دل سے معاف کیا. خوشی خوشی اپنے اماں کے پاس آئے، اماں نے گلے لگایا. پیارے بچوں، اللہ نے ماں اور رحم کر دیا، اگر ایسی مر جاتے تم اور وہاں پکڑتی تمہاری خالہ تو کیا حال ہو جاتا تمہارا. رات کو حضرت مولانا محمود صاحب جمعرات کا دن تھا، دیوبند سے آتے تھے. جیسے تشریف لائے تو آتے ہی کہا خوشی کی خبر سنائیں کہ ہاں سنا، پورا واقعہ سنایا. ایسے سعود سے تنکا ٹوٹ گیا، بہت زیادہ پریشان ہوئے. مجھے بڑا اچھا لگا کہ آخرت کے سلسلے میں فکر انہیں پیدا ہو گئی ہے کہ حساب کتاب دینا ہے. تو وہ جو ہے یہ گئے، معاف کر دیا، خوشی خوشی آئے. تو کہا چلو بہت اللہ کے شکر ہے، دونوں صلاۃ الشکر پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں دینداری پیدا ہونے لگی ہے. اس کا نام تھا دین، یہ ہے دین اسلام. یوں سکھایا جاتا تھا. اب تو یہ موبائل چرا کے لاتا ہے تو وہاں خوش ہوتی ہیں، چھپا لیتی ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے. تو ہم نے سکھایا نہیں، ہم نے نہیں بنایا، ہم نے بنایا چور ڈاکو. یہودی جو بنایا ہم نے بنایا. تو ہمیں اگر اپنے بچوں سے محبت ہے اور واقعی ہم ان کے ساتھ شفقت و رحمت کا کوئی کام کر سکتے ہیں تو وہ ہے جس کو اللہ نے پہلے سبق میں بتایا. اگر بچوں پر شفقت ہے اور آپ ان کے ساتھ خیرخواہی، ہمدردی اور عنایت کرنا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے اس سے بڑی کوئی عنایت نہیں کہ ان کے لکھنے پڑھنے کا نظم کر دیا جائے، اور ان سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی دشمنی نہیں ہے اور ان کے ساتھ ظلم نہیں، ناانصافی نہیں کہ ان کو تعلیم سے محروم رکھا جائے. اور تعلیم کے صحیح بات آتی، وہ تعلیم نہیں جو اللہ کو بھلا کر پڑھائی جائے، جس میں گردے چور ڈاکٹر پیدا ہوں اور ظلم کریں اور ناانصافیاں کریں اور زیادتی کریں اور صورتحال یہ ہو جائے. اللہ کو جب وہ کر کے پڑھائیں گے، آپ بھلا کر پڑھائیں گے تو پھر ایسے ایسے افسر، ایسے ایسے جج، ایسے ایسے ڈی ایم، ایسے ایسے منسٹر پیدا ہوں گے. جب آپ کا نماز جنازہ پڑھی جائے گی تو ایک طرف کھڑے ہوئے ہوں گے کہ چلو بابا مولانا کو بلا لاؤ، ہمیں تو نماز پڑھنی آتی نہیں، آج وضو نہیں ہے، نہا نہیں سکے تھے. ایسا کتنی دفعہ، کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بڑے بڑے ہائی کوالیفائڈ اور بڑے بڑے ملکوں میں پڑھے، ماں باپ کے جنازے کی نماز میں بھی شریک نہیں ہوئے. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ بیٹے وہ بن گئے، وہ ڈی ایم، اب باپ تھے، وہ بن گئے، دینی تعلیم پڑھائی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا، بیٹے کو فون کیا کہ بیٹا تمہاری امی کی طبیعت خراب ہے اور مجھے آنا ہے، ذرا ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تم ذرا فون کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں بس آپ کو ادھر آنے کی ضرورت نہیں، سیدھے ڈاکٹر کے پاس چل جاؤ. نہیں تم ایک پرچہ بھی لکھ دینا ذرا. تو وہ گئے وہاں، ان کی عدالت میں چل رہا تھا تو دیکھا کہ ابا بالکل دیہاتی سے آدمی ہیں، وہ جج صاحب کے شان نشان تو ابا جی تھے نہیں. انہیں کیا معلوم کہ جج انہوں نے مزدوری کر کے محنت کر کے پڑھایا ہے. تو لوگوں نے دیکھا بیٹا بیٹا کر کے بات کرنے لگے، میں تو کر لوں. تو لوگوں کو حیرت ہوئی ہے کہ بڑے میاں جاہل آدمی ہے گنوار، یہ کیا کیسے بیٹا بیٹا کہہ رہے. کہنے لگے کون ہے یہ؟ ان کے اسٹینوں نے پوچھا کون ہے، کہ یہ ہمارے جاننے والے ہیں. تو ابا کو غصہ یہ کہہ لگے ان کا جاننے والا نہیں، ان کی اماں کا جاننے والا ہوں میں. جب بغیر اللہ کے رب، اللہ کو یاد کیے بغیر، دین کے بغیر، دینی اصولوں کے بغیر، شرعی ضابطوں کے بغیر لڑکیوں کو پڑھائیں گے یا مردوں کو پڑھائیں گے تو وہ کیا پیدا ہوں گی؟ وہ ایسی پیدا ہوگی. بالکل. اس لیے پہلے دبا دیا، پڑھو تو ضرور لیکن اس میں رب کے ساتھ پڑھو. یہ اسلام کا انقلاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کچھ بنے اور بچوں کے ساتھ ہم اپنی محبت کا حق ادا کریں
اور وہ احسان کریں. دیکھیے قرآن نے سب سے پہلے اکرمیت، شان اکرمیت اور ربوبیت کے دلیل کے طور پر اس نعمت کو ذکر کیا. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کسی اور نعمت کو ذکر نہیں کیا. دیکھیے قاعدہ یہ ہے کہ آدمی نے کسی پر بہت سارے احسان کیے ہوں اور اسے سمجھانے کو بڑھا کر چھوٹے کو سمجھاتا ہے. مثلا کسی وقت آپ کو دوست کو ضرورت پیش آئی، آپ نے 100 روپے دے دیے. پھر کبھی ضرورت پیش آئی 10,000 روپے دے دیے. پھر ایک مرتبہ آپ نے اپنی زمین بیچ کر 10 لاکھ روپے دیے اور اس کا گھر چھڑوایا اور اسے جیل سے چھڑوایا. آپ کبھی کہیں گے کہ بھئی تم ہمیں نہیں پہچانتے؟ تو یوں نہیں کہیں گے ہم نے تمہیں 100 روپے دیے. کیا کہیں گے؟ تمہیں یاد نہیں میں وہ ہوں جس نے میں نے اپنی زمین بیچ کر تمہیں جیل سے چھٹایا تھا اور تمہارا گھر گروی رکھنے سے بچایا. یاد ہے؟ سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات میں سے پہلے سبق میں جس انعام کا ذکر کیا، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اقرأ تو پڑھو، تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار سب سے زیادہ بے مانگے کرم در کرم سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. وہ ایسا ہے جس نے تمہیں قلم سے وہ سکھایا، لکھنا پڑھنا سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی شفقت اور سب سے بڑا اس کے ساتھ خیر خواہی اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا علم سے آراستہ کر دیا جائے. اگر ہم بھی اپنے بچوں کے ساتھ یقیناً سچ مچ میں خیر خواہی کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے اس کا نظم کرنا پڑے گا. اس کے لیے ادارے قائم کیے جاتے ہیں، یہ جلسے کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں علم کی اہمیت معلوم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے. یہ جو ہے دوسری چیزیں، کپڑا بنا دینا، گھر بنا دینا، اس کو بینک بیلنس بنا لینا، اس نعمت کے مقابلے میں پاؤں کی دھول کی حیثیت بھی نہیں رکھتے یقیناً. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم علم کی قدر کریں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، اور ہمیں جو ذمہ داری دی گئی ہے کہ بچوں کو بگاڑ سے بچا کر انہیں اسلامی فطرت پر